ٹھیک ہے بھٹی صاحب، بات یہ ہے جی کہ مینو دسو کہ پاکستان نو کی لبے گا؟ رئیس صاحب ہمیں کچھ ملے یا نہ ملے، مسئلہ یہی ہے کہ دیکھیں جن ہاں، ہمیں ملکوں کو افغانستان سے کیا ملا؟ دو کیا جنگیں مل لڑ گیا، ہم کے، نے ہاں جیسی گردی یہاں پہ امپورٹ کر لی۔ مسئلہ یہ ہے جی کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے آنے والے دنوں میں، ظاہر ہے ہم الگ نہیں رہ سکتے اس معاملے میں، ہمیں دیکھنا ضرور ہوگا۔ ہمیں دیکھیں اگر اس نے مفاد اپنا دیکھا ہے جی، چائنا نے اس نے ایکسیپٹ کر لیا، کل کو میں نہیں کہتا کہ سعودی عرب کرے گا یا نہیں کرے گا، لیکن بہت سارے جو عرب ممالک ہیں وہ اس کو ایکسیپٹ کرنے جا رہے ہیں، وہ پیس ڈیل کے نام پہ کر لیں یا کسی اور نام سے کر لیں، او آئی سی ہے یا وہ آرگنائزیشن تو دوسری آپ کی اسلامی ممالک ہے یا عرب ممالک جو بھی ہیں۔ ہمیں اگر کسی میں دیکھیں جی، ہمیں اپنا مفاد عزیز رکھنا چاہیے۔ اگر ہمیں کوئی مفاد نظر آتا ہے ایکسیپٹ کرنے میں کوئی بری بات نہیں ہے، اگر ہمارا مفاد ہے، اگر مفاد نہیں ہے تو پھر ہم گزارا تو 73 سال سے بھی کر رہے ہیں۔ اور ڈپلومیسی کی آپ بات کرتے ہیں، ڈپلومیسی کیا وزیر خارجہ آپ کے وہی ہیں نا جو پہلے بیان دے دیا انہوں نے سعودی عرب کے بارے میں، آج وہ چین روانہ ہو گئے، وہاں جا کے کچھ جنہیں ترلا ماریں گے، معافی تلافی بھی چلیں جو بھی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ معافی تلافیوں کا وقت گزر گیا ہے۔ اب آپ ریالٹیز فیس کریں کہ دنیا کر کیا رہی ہے، دنیا میں ہو کیا رہا ہے اور ہمیں کیا کرنا ہے۔ اگر ہم کوئی فٹ ہوتے ہیں کسی کے ساتھ بالکل ہو جائیں، لیکن ہمارا مفاد سب سے پہلے ہونا چاہیے۔ پاکستان فرسٹ آپ کہہ رہے ہیں، اور انہوں نے ابھی تک جو مسلم ورلڈ ہے اس میں اچیو کیا ہے؟ آپ خالی مڈل ایسٹ کو آپ دیکھیں، سیریا، لیبنان، عراق، ایران، یمن، لیبیا، ٹونیسیا، آپ نام لیں، کون سا ایک ایسا ملک بچ گیا ہے مڈل ایسٹ کے اندر جو کہ تباہ اور برباد نہیں ہو چکا؟ یہ سب کے سب اس لیے تباہ اور برباد ہوئے ہیں تاکہ اسرائیل جو ہے اس کی ملٹری اور اکنامک پاور جو ہے وہ ابھر کر سامنے آئے اور اس کی ہیجمنی جو ہے وہ مڈل ایسٹ میں قائم ہو۔ اور اب باقی بچ گئے تھے گلف کی عرب سٹیٹس۔ اب ان گلف کی عرب سٹیٹس کو بھی یہ ابھی ون بائی ون، اس کو انگریزی میں کہتے ہیں یا اسٹریٹجک ٹرم ہے اس کی، پیس میل، ایک ایک کر کے ان کو بھی توڑ رہے ہیں۔ سب سے پہلے یو اے ای، پھر ابھی بحرین آئے گا، پھر عمان آئے گا، اور آہستہ آہستہ پریشر اتنا بڑھے گا کہ شاید یہ سعودی عرب کو بھی اس پہ مجبور کر دیں کہ وہ بھی اسرائیل کو ایکسیپٹ کرے، اور اسرائیل کو ایکسیپٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ امریکن پریشر کے اندر آ جائے۔ اور امریکنس کی سب سے بڑی جو تھریٹ ہے وہ ان کو یہ ہے کہ اگر آپ ہماری بات نہیں مانتے، جیسے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ایک اعلان بھی کیا تھا کہ سعودی عرب کی جو حکمران فیملی ہے وہ ہماری مدد کے بغیر 2 ہفتے نہیں پاور میں رہ سکتی، تو شاید وہ بھی ایک لیوریج ان کے پاس ہے جس کو وہ استعمال کرنا چاہیں۔ ایک بات تو یہ ہوگی۔ دوسری بات آپ یہ دیکھیں مسلم ورلڈ کو انہوں نے کس طرح سے تقسیم کیا ہے۔ اب مسلم ورلڈ عرب اور نان عرب میں تقسیم ہو گئی ہے۔ عرب ایک سائڈ پہ ہیں، نان عرب ٹرکی، ایران، ملیشیا، جس سے پاکستان بھی ملیشیا جا رہا تھا تو اس کو سعودی عرب نے روک دیا۔ اب یہ ایک دو گروپنگز جو ہیں صاف ابھرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ اگر ابھی تک مٹیریلائز نہیں ہوئی، فارملائز نہیں ہوئی، تو ان کے آثار نظر آنے شروع ہو گئے ہیں۔ تو یہ میرے خیال میں ایک مسلم ورلڈ کے لیے ایک بہت ہی خطرناک صورتحال ہے۔ ہمیں اپنی یونٹی جو ہے اس کو برقرار رکھنا چاہیے اور اس کو ٹوٹنے نہیں دینا چاہیے۔ اسی پیرائے کے اندر ایک اور سب سے بڑی اور سب سے ڈینجرس موو جو ہوئی ہے وہ ہوئی ہے کہ سعودی عرب اور پاکستان کے اندر ایک سپلٹ کریٹ کرنے کے لیے، آپ نوٹ کریں، سعودی عرب لیڈر but de facto leader of the Muslim world, Pakistan the only nuclear power in the world, in the Islamic world, ایک سبسٹینشل ملٹری پاور ہے۔ جب ایک سبسٹینشل ملٹری پاور، نیوکلیئر پاور اور ایک مسلم ورلڈ کا لیڈر ایک ساتھ ہوں اور وہ امیر بھی ہو، اس کے پاس پیسہ بھی ہو، تو ان دونوں کی قوت مل کر ایک بہت بڑی طاقت بنتی ہے اور وہ بہت زیادہ انفلوئنس کر سکتی ہے ایونٹس کو اس ریجن کے اندر، اگر اس سے باہر نہیں تو۔ ان دونوں کے درمیان میں سپلٹ آنا نہ صرف یہ کہ مسلم ورلڈ کے لیے بہت خطرناک ہے، سعودی عرب کے لیے بہت خطرناک ہے، پاکستان کے لیے بہت خطرناک ہے۔ تو ہمیں صحیح ڈپلومیسی یہاں پہ کرنی ہے۔ پاکستان کو میرے نزدیک کسی صورت میں سعودی عرب کا ساتھ نہیں چھوڑنا چاہیے، اور سعودی عرب کو کسی صورت میں پاکستان کا ساتھ نہیں چھوڑنا چاہیے، کیونکہ پھر وہی بات آئے گی کہ اگر ہم دونوں ملک الگ الگ ہو گئے تو پیس میل ایک ایک کر کے وہ سعودی عرب کو بھی نیوٹرلائز کر دیں گے اور پاکستان کو بھی۔ تو یونائٹڈ وی اسٹینڈ، ڈیوائڈڈ وی فال۔ اب رہی بات اسرائیل کو ریکگنائز کرنے کی، ہم کیوں ریکگنائز کریں بھائی؟ ہمیں اس کا جتنے بھی انٹر اسٹیٹ ریلیشن ہوتے ہیں اس کے کوئڈ پرو کو ہوتا ہے کہ اس کے بدلے میں ہمیں کیا مل رہا ہے، کیا مل رہا ہے ہمیں؟ کیا کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا؟ کیا ہمارے سارے لونز رائٹ آف ہو جائیں گے؟ کیا ہمارے اندر فورن یہ جو ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آنی شروع ہو جائیں گی؟ کیا ہو جائے گا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر
खुदा न खास्ता पाकिस्तान या सऊदी अरब जो है ये पाकिस्तान खास तौर पर अगर ये इसराइल को रिकग्नाइज करता है तो पाकिस्तान की जितनी भी स्टैंडिंग है ऑन द कश्मीर इशू वो सारी की सारी नलिफाई हो जाएगी, निगेट हो जाएगी, जीरो से मल्टीप्लाई हो जाएगी। आप फिर किस मुंह के साथ कश्मीर के बारे में बात करेंगे? किस तरह से आप कश्मीरियों के हकूक़ के लिए आप बात करेंगे अगर आप फ़लस्तीनियों के हकूक़ की बात नहीं करते? उनको आप आधे रास्ते में छोड़ देते हैं और समझते हैं कि आप कश्मीरियों को आप सपोर्ट कर सकेंगे। आपके ऊपर ये प्रेशर आएगा कि जिस तरह से आपने फ़लस्तीनियंस को डिश किया है उसी तरह से आप कश्मीरियों को डिश करें। बिल्कुल ठीक। तो मेरे ख्याल में ये एक बहुत सीरियस इशू और इसको बहुत अच्छे तरीके से पार्लियामेंट में डिस्कस होना चाहिए। पब्लिक जो इमोशंस हैं इसके ऊपर उसको खातिर मद्देनजर रखना चाहिए और वो फैसला करना चाहिए कि जो कि पाकिस्तान के हक में बेहतर है। और पाकिस्तान और सऊदी अरब के हक में यही बेहतर है कि ये एक दूसरे के साथ रहें। और जैसे मैंने पहले कहा कि दोनों मिल जाएंगे तो उनको कोई नहीं हिला सकता, दोनों अलग हो गए तो दोनों को अलग अलग करके ये खा जाएंगे। बिल्कुल ठीक। पाकिस्तान की तीसरे साल आज पार्लियामेंट का शुरू हुआ है और हमारी पार्लियामेंट के कौमी असम्बली के अंदर एक करारदाद अभी तक पड़ी हुई है अनसॉल्व्ड। वो विड्रॉ भी नहीं हुई, उसको मुस्तरद भी नहीं किया गया और उसको आगे भी नहीं बढ़ाया गया। और वो कोई मिसिस हदीद हैं, वो किसी ब्रिगेडियर साहब की, रिटायर्ड ब्रिगेडियर साहब की वाइफ हैं और एक सर्विंग मेजर साहब की वालदा हैं। उन्होंने इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से कुरान और सुन्नत से साबित करके ये साबित किया है कि हमें इसराइल को तस्लीम कर लेना चाहिए। वो करारदाद जो है उसको आगे नहीं लाया गया जी, वो पेंडिंग पड़ी हुई है। ये मैंने कहा मैं याद दहानी कराता चलूँ। फ़ारूकी साहब, मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ कि इस इलाके के अंदर पॉलिटिकली ठीक है जी, लोगों ने बहस शुरू करवा दी अगर जी इसराइल को तस्लीम कर लिया जाए, ओके, क्यों कर लिया जाए जी? कोई फ़ायदा हो? स्ट्रेटजिकली ब्रिगेड साहब ने बता दिया कोई फ़ायदा नहीं है। पॉलिटिकली क्या फ़ायदा हो सकता है जी इस खित्ते के अंदर कि क्या इसराइल अपना असर भारत के ऊपर इस्तेमाल करके तो हमें कोई रिलीफ लेके देगा कश्मीर के ऊपर, जूनागढ़ के ऊपर, मनौदर के ऊपर, हैदराबाद दक्कन के ऊपर? हैं मतलब कोई इस तरह की हम कोई बेवकूफ़ी या खाम ख्याली में रहना चाहते हैं? रज़ी साहब, अगर तो जज्बाती बन के सोचना है और इसको भी सिलेबस का मुसलसल एक हिस्सा रखना है तो फिर तो आप इस तरह की जो हम बातें करते हैं कि हमारे यहाँ राय आमा नहीं बनी, हमारे यहाँ ये लोगों की बहुत ज़्यादा रद्द-ए-अमल आएगा। और जिस कौम ने बांग्लादेश तस्लीम कर लिया हो, जिस मुल्क ने अपना बाजू अलग हुआ उसको तस्लीम कर लिया और 1.5-2 साल के बाद वहाँ क्या फ़ैसला नहीं हो सकता। ये अभी तक देखिए पाकिस्तान में अभी इस तरह की सीरियस एफर्ट्स इस तरह हुई नहीं थी, इसलिए कि हमारे जितने इत्तेहादी हैं उन्होंने अभी इस तरफ उसको इसराइल को उस तरह से एक्सेप्ट नहीं किया था, बिलखुसूस मुसलमान मुल्कों ने। अब यूएई ने कर लिया, सऊदिया वालों ने अपना, जाहिर है कि उन्होंने अपना एक फेस भी अपना रखना है दुनिया के सामने और मुस्लिम दुनिया के सामने, और ओआईसी के वो हेड भी हैं।